آل بیت کے فضائل اور حقوق۔ آل کس کو کہتے ہیں؟ عمومی طور پر آل کا مطلب ہوتا ہے کسی آدمی کی ذریت، اس کی اولاد، اس کی بیویاں۔ لیکن جب آل بیت کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جن کا تعلق بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے تھا اور وہ ایمان لائے تھے، اسی طرح ان کی ذریت، اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ سارے لوگ آل بیت میں داخل ہیں۔ آئیے ان کے فضائل دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کی بنیاد پر، اسی طرح ان کے ایمان کی بنیاد پر ان کو شرف اور منزلت سے نوازا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا، یا اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلا فضل جو ان کے اوپر کیا وہ یہ کہ ان کو فواحش، منکرات سے پاک رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو فواحش و منکرات سے پاک کر دے، اسی طرح ناپاکی سے مطہر کر دے اور پورے طور پر تم کو پاکیزگی سے نوازے۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے حکم ہے ہم کو کہ ہم ان سے محبت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی دعوت پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کر رہا ہوں، الا یہ کہ تم قرابت کی جو پاسداری ہے اس کو ادا کر دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا بھی نسبی تعلق ہے یا رشتہ داری ہے اور وہ مومن ہیں تو ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی جس طرح مومن کا اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی میں ایک پہیلی ہے فقہ کے تعلق سے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو کبیرہ ہے، اس کو کسی نے نہیں کیا اور قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، وہ یہی گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا۔ اسی طرح ہر وہ فضیلت جو عام صحابہ کرام مہاجرین و انصار کے بارے میں وارد ہے کتاب و سنت میں، وہ ساری فضیلتیں آل بیت کے اوپر فٹ آتی ہیں، وہ ان فضیلتوں میں داخل ہیں۔ وہ کون سے خاص احکام ہیں جن کا تعلق آل بیت سے ہے؟ پہلی چیز، آل بیت پر صدقہ کا مال لینا، کھانا یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا انما ہی اوساخ الناس، یہ صدقہ و زکوٰۃ لوگوں کے جسموں کا میل ہے۔ فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، تو یہ صدقہ و خیرات نہ محمد کے لیے جائز ہے نہ محمد کے آل کے لیے جائز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی ہم درود و سلام اور بھیجتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں، جیسا کہ تحیات میں جو درود ابراہیمی ہے اس میں ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور برکت کی بھی دعا کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی طرح تیسری جو خصوصیت ہے ان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کے حقوق کے تئیں یاد دہانی فرمائی اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ اللہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، جان لو کہ میں تم کو اللہ کی یاد دلاتا ہوں
اپنے اہل بیت کے تعلق سے، یعنی ان کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچانا، ان کے بارے میں سخت و سست کہنا، ان کو اور کوئی گزند پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ ان کے حقوق مسلمانوں پر کیا ہیں؟ پہلی بات، ان سے محبت کرنا، ان کی توقیر و عزت کرنا، ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا، اسی طرح قرآن و سنت میں جو ان کے فضائل وارد ہوئے ہیں ان کی رعایت کرنا، اور اسی میں سے یہ بات آتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کوئی اگر تہمت لگاتا ہے قرآن میں ان کی براءت نازل ہونے کے بعد بھی، تو وہ کفر کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ چند حقوق ہیں جو ان کے تعلق سے ہیں۔ آل بیت کے تعلق سے لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کی تنقیص کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ تین طرح کے ہیں۔ پہلا وہ قسم ہے جو ان کی تنقیص کرتے ہیں، جو ناسبیت زدہ ہیں، جو ان کا نام آتے ہی تنفر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ غلط ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو ان کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہیں، ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کی ہر بات کو وحی قرار دیتے ہیں اور ان کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو صحابہ میں سے بعض وہ لوگ جن کی فضیلت ثابت ہے، جیسے ابو بکر و عمر اور عثمان، ان اشخاص کے اوپر آل بیت میں سے کچھ کو لے کر ان کے اوپر فضیلت جتلاتے ہیں، یعنی آل بیت کے بعض افراد کو ان پر فضیلت دے کر کے ان کو افضل قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ اس میں آخری بات کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص کامیاب ہے جس کا عمل صالح ہو، نیک ہو، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری یا نسبی تعلق کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اگر وہ ایمان والا نہ ہو، عمل صالح والا نہ ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو لہب جیسا آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اسی طرح آپ کے پیارے چچا ابو طالب جنہوں نے بے شمار آپ کی نصرت اور معاونت کی، انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، عمل صالح نہیں کیا، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اللہ رب العزت والجلال کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل نہیں ہے، جو عمل میں کوتاہ ہے، اس کا نسب اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔